سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، ان کا نکاح آپ علیہ السلام نے اپنی پھوپھی ذات سیدہ زینب کے ساتھ کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ نکاح لکھا ہوا تھا، ہو گیا، لیکن نکاح کے بعد ان کا نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ اس طلاق کے بعد جب عدت گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب کا نکاح اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کرا دیا۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی عرب لوگوں کے اندر کہ جس کو بندہ بیٹا بنا دیتا ہے پھر وہ اس کی بیوی تو بہو بن جاتی ہے، پھر بہو کے ساتھ کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امت کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ سگے بیٹے کی جگہ لے ہی نہیں سکتا۔ جو منہ بولے رشتے ہوتے ہیں بس صرف وہ منہ بولے ہی ہوتے ہیں، شرعی طور پر ان کو مقام وہ درجہ اللہ نے دیا ہی نہیں جو حقیقی رشتوں کا ہوتا ہے۔ کسی کو بیٹی بنا لو تو وہ بیٹی نہیں بن سکتی، کسی کو بیٹا بنا لو وہ بیٹا نہیں بن سکتا۔ یوں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنے لوگوں کی کتنی مائیں ہوتی ہیں اور کتنے بہنیں بنی ہوتی ہیں، لیکن جو حقیقی بہنیں ہوتی ہیں وہی حقیقی بہنیں ہوتی ہیں، وہی اس کی وارث ہوتی ہیں۔ منہ بولی بہنیں اس کی وارث نہیں بن سکتی۔ تو اسی طریقے سے جب منہ بولا بیٹا وہ بیٹے کا درجہ نہیں پا سکتا تو اس کی بیوی وہ حقیقی بہو کا درجہ کیسے پا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ میرے محبوب کا منہ بولا بیٹا یہ بیٹا ہے ہی نہیں،
یعنی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے محبوب کی طرف کسی کی نسبت ہی نہ ہو، اس لیے کیا فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ کے یہاں یہ زیادہ انصاف کی بات ہے کہ ان کے اپنے جو باپ ہیں ان کو ان کی طرف منسوب کرو، ان کے نام کے ساتھ ان کو پکارو۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے باپ کو تم جانتے ہی نہیں ہو، یہاں تو زید بن حارثہ کا سب پتہ تھا کہ یہ کس کی اولاد ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا کہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ اگر ایسی نوبت پیش آ جائے تو یعنی کہ منہ بولا بیٹا طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو کسی بھی شکل کے اندر جو اس کی مطلقہ بیوی ہو یا بیوہ بیوی ہو اس کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ اس کا نہ باپ ہے نہ اس کا سسر ہے، شرعی طور پر اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے کر کے امت کو سمجھا دیا، صرف کرنے کا حکم نہیں دیا کہ ایسے تم کر سکتے ہو، خود کر کے دکھا دیا تاکہ ایمان والوں پر سے یہ حرج اور تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور نہیں ہے کسی مؤمن مرد کے لیے اور نہ کسی مؤمنہ عورت کے لیے اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں امراً کسی بھی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہو ان کے معاملے کے اندر، یعنی اللہ رسول کا جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، بس اس کو ماننا واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، تو پس وہ کھلی گمراہی کے اندر پڑا، وہ گمراہ ہوا کھلی گمراہی میں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام فرمایا، یہ حضرت زید کا تذکرہ ہے، اللہ نے اس پر احسان فرمایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر احسان فرمایا۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، آپ روکے رکھیں اپنے پاس اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ جب آپ کی نہیں بن رہی تھی نا سیدہ زینب کے ساتھ تو اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے تھے کہ ایسا نہ کرو، گھر توڑنا نہیں ہے، رشتہ چلانے کی کوشش کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے جی میں چھپا رہے تھے، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، وہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ جب اللہ کے نبی سمجھا رہے تھے نا تو اس وقت آپ اپنے جی کے اندر ایک بات چھپا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان چھپا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ اندر سے ایک بات چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ بات کیا تھی وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، بات چھپا کیوں رہے تھے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پس جب پوری کر دی زید نے ان سے اپنی حاجت، حضرت زینب سے حاجت پوری کر دی، زَوَّجْنَاكَهَا، تو ہم نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ رہے ایمان والوں پر کوئی حرج، کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور جو اللہ کا امر ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غلام نہیں تھے، لیکن کسی نے پکڑ کر ان کو بیچ دیا۔ تو اس وقت چونکہ غلامی کا رواج تھا
تو بس پکڑ کے جس کو بیچ دیا، جس نے پیسے بھر کے اس کو خریدا وہ تو اس کا آقا بن گیا، بس اس نے اس کو غلام ہی بنانا ہے۔ تو یہ غلام پہلے پہلے کس کے بنے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ پھر یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب اماں خدیجہ کا نکاح ہوتا ہے تو اماں خدیجہ نے خدمت کے لیے یہ آپ کو دے دیا، تھے تو غلام لیکن اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بہت پیار دیا، اور چونکہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ غلام ہے نہیں، بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک فرماتے تھے۔ ویسے بھی آپ بہت ہی بلند ترین اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آقا علیہ السلام کے اخلاق کے سامنے تو ہر دشمن بھی متاثر ہوتا تھا، یہ تو پھر چاہنے والے تھے، اور غلاموں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، سب سے پہلے یہی ایمان لائے غلاموں میں سے۔ اب بات نکلتے نکلتے نا ان کے علاقے تک بات پہنچ گئی کہ وہ جو آپ کا بچہ گم ہوا تھا وہ فلاں علاقے کے اندر ہے کسی کے پاس، وہ تو غلام بنا ہوا ہے وہاں پر۔ تو ان کے والد، چچا، ان کے خاندان کے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر ملاقات کی، اور آ کر یہ آفر دی کہ یہ ہمارا بچہ غلام نہیں تھا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے پکڑ کے ایسے بیچ دیا، تو آپ جو بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم بہت زیادہ اداس ہیں، بڑے پریشان ہیں ان کے بغیر۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں لیتا، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو لے جائیں۔ اب والد بھی ہے، چچا بھی ہے، خاندان کے لوگ ہیں، عرصہ بعد ملاقات ہوئی ہے، اس سب کچھ کے باوجود جب اس کو بلاتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں۔ یار عجیب بندے ہو بھئی، یہاں تم غلام ہو، کیا تمہاری اوقات ہے؟ تم آزاد ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ چلے جاؤ گے، خاندان میں تمہاری عزت ہوگی، تمہارا نام ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جس ہستی کا غلام ہوں، تمہارے پاس آزاد رہنے سے بہتر یہ غلامی ہے، مجھے تو یہ غلامی چاہیے، مجھے جو مزہ اس کے اندر ہے وہ تمہارے پاس آزاد رہنے کے اندر بھی نہیں ہے۔ سگا باپ موجود ہے، فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے، چچا موجود ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو وہ ایک عجیب منظر ہوگا، وہ کیفیات تو الفاظ کے اندر بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال جب ادھر سے محبت کا اتنا اظہار ہوا تو پھر آقا علیہ السلام کی محبت تو مثالی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ چلو ایسا ہے کہ تم سن لو کہ میں نے ان کو آزاد کر دیے، میں نے ان کو آزاد کر دیا، تمہارے ذہن میں جو یہ بات تھی کہ وہاں پر غلام ہے تو آج کے بعد غلام نہیں ہے۔ دوسرا اعزاز یہ کہ اپنے باپ کو ریجیکٹ کیا، اب میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا بنا لیا۔ اس محبت کا صلہ اللہ نے دنیا میں کیا دے دیا، یہاں تک کہ صحابہ کے اندر مشہور ہو گیا حب الرسول۔ یہ رسول کی محبت دیکھنی ہو تو ان کو دیکھ لو، اتنی محبت۔ تو بہرحال یہ محبت چلتی رہی۔ اب جب اللہ کے نبی نے بیٹا بنا لیا تو لوگ کہنے لگے زید بن محمد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی وہ آیات اتاری جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، فرمایا کہ یوں نہ کہو، زید بن محمد نہ کہو، تم جانتے ہو، سب کو پتہ ہے، اب تو ان کے باپ کے یہاں ملنے آ گئے ہیں، تم سب جانتے ہو، زید بن حارثہ کہو، زید بن محمد نہ کہو۔ بہرحال وہ بات تو ہو گئی، لیکن صحابہ یہ جانتے تھے کہ کسی بھی معاملے کے اندر کوئی سفارش کرانی ہو، کوئی بات کرنی ہو تو وہ ان کو استعمال کرتے تھے کہ آپ سفارش کر دیں ہماری، جانتے تھے نا کہ یہ لاڈلے ہیں۔ تو اس دوران وقت گزرتے گزرتے ماں باپ اولاد کی شادی تو کرتے ہیں نا، جب آقا علیہ السلام نے بیٹا بنا لیا تو اب ان کی شادی بھی کرنی تھی، تو شادی کے لیے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو غلام تھا یا بہرحال جیسا بھی تھا تو کہیں بس عام سی جگہ پہ ان کی شادی میں کرا دوں۔ شادی کے لیے اپنے خاندان کا انتخاب فرمایا، سبحان اللہ، اپنی پھپھو زاد بہن، پھپھو کی بیٹی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اتنے بڑے گھر کی، بس نظر انتخاب وہاں پہ پڑی، اور بات وہی ہے نا کہ جو اللہ کے یہاں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ میں نے ان دونوں کا نکاح کرانا ہے۔ سیدہ زینب کے پاس گئے، آقا علیہ السلام ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ کر دوں۔
تو کہنے لگی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان کے بھائی تھے عبداللہ بن جاش، وہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، دونوں بہن بھائی اڑ گئے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو غلام ہے، اور ہم کس خاندان سے ہیں، میں تو نکاح نہیں کروں گی۔ بس ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ جبرائیل پہنچ گیا، اور جبرائیل نے آ کر اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا کہ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے اختیار ہی نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کریں۔ جب اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے کہ یہ نکاح ہوگا تو ہوگا۔ جب اللہ کا یہ پیغام سنا تو سیدہ زینب عرض کرتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جب آپ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اس طریقے سے ان کا نکاح ہو گیا، اور یہ نکاح تقریباً 1.25 سال کے قریب چلا۔ کتنا عرصہ؟ 1.25 سے 1.5 سال، بس اتنا ہی چلا، اور ان کے آپس کے اندر بنتی نہیں تھی، اس لیے کہ سیدہ زینب کا مزاج ذرا اونچا تھا اور ان کا مزاج ذرا دھیما تھا، بس ان کے آپس کے اندر نظام نہیں چلا۔ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا تو زید بن حارثہ فوراً آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ مجھے یوں کہہ رہی ہیں، وہ تو ایسے ایسے کہتی ہیں، میری بات نہیں مانتی، وہ یوں سخت ہیں، وہ یوں بات کرتی ہیں، میرا تو نظام نہیں چلتا۔ جب یہ معاملات ہوئے تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ ان کو سمجھا رہے تھے، کیا انداز ہے اللہ کے کلام کا، کیا فرمایا کہ جب آپ ان کو سمجھا رہے تھے، انعم اللہ علیہ، جن پہ اللہ نے بھی انعام کیا، وانعمت علیہ، اور آپ نے بھی اس پہ بڑا احسان کیا، آپ نے ان کو آزاد کیا، ان کو بیٹا بنایا، اپنے گھر کے اندر رشتہ کرایا۔ اب کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک، اپنے پاس روکے رکھیں، زوجک، اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ آپ نے اس گھر کو توڑنا نہیں ہے، اس رشتے کو توڑنا نہیں ہے، آپ سمجھا رہے تھے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، لیکن اندر ایک بات آپ کی چھپی ہوئی تھی، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ جس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ یہ کون سی بات تھی؟ یہ بات یہ تھی، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ اب لوگ کیا کہیں گے، خود ہی رشتہ کرایا تھا اور وہ رشتہ تو درمیان میں ٹوٹ گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَخْشَى النَّاسَ، اب لوگوں سے تو ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں، لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں ان کا نکاح نہ کراتا، اپنا کراتا وہ بہتر تھا، یہ بھی تو جائز بات تھی، لیکن اب اگر میں کرتا ہوں تو اب لوگ باتیں کریں گے، کیونکہ عرب کے اندر تو بات ہی نا اس وقت مشہور تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہے تو بس وہ بیٹا ہے، تو یہ بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اس بات سے آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ باتیں کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اب یہ بات اندر تو چھپا رکھی تھی، اظہار نہیں فرمایا تھا، اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا کہ ایک بات تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، قرآن کی شان کے اندر ایک حدیث سنا رہا ہوں، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے کوئی وحی جو اللہ کی طرف سے اترتی تھی اس کو چھپانا ہوتا، امت سے مخفی رکھنا ہوتا، تو اس آیت کو چھپاتے۔ آئی بات سمجھ؟ کیونکہ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایک بات تھی، آپ اس کو چھپا رہے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا جو پیغام تھا، جو وحی تھی، اس میں سے کچھ چھپانا ہوتا تو اس آیت کو چھپا لیتے، تاکہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلتی کہ اندر کو بات چھپائی تھی یا کوئی لوگوں سے ڈرتا یا کیا بات تھی، اس بات کو آپ چھپا جاتے۔ لیکن جب اس کو نہیں چھپایا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں چھپایا۔ تو یہ قرآن مقدس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ڈانٹا وہ بھی امت کو بتایا، اللہ نے کوئی بات جو اللہ کے نبی چھپانا چاہ رہے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، لیکن اللہ کے نبی نے وہ بات بھی امت کو بتائی کہ یہ میرے دل میں بات تھی، اللہ نے یوں فرمایا اور تم سن لو۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مقدس حق سچ ہے، اس میں کسی قسم کی تحریف ناممکنات میں سے ہے۔
جیسے ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذرہ برابر کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی اندر تو بات چھپا رہے تھے، لیکن ان کو پھر بھی سمجھا رہے تھے کہ معاملہ سلجھ جائے، لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ جب معاملہ الجھ گیا اور انہوں نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی۔ اب اللہ کے نبی سوچ رہے تھے کہ میں نے چونکہ نکاح کرایا تھا تو زینب کیا سوچیں گی، اب یہ دکھ تو رہے گا، طلاق کا داغ بھی لگ گیا، اب وہی سوچیں گی کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، میں کیا کر سکتی تھی، تو یہ زخم تو ہے زخم کو کیسے بھرا جائے، ابھی یہ سوچ رہے تھے۔ اور اس دوران آپ نے حیران کن بات یہ ہے کہ زید بن حارثہ کو بھیجا، جو زینب کے پاس، اور میرے نکاح کا پیغام لے کر جاؤ، جن کی پہلے بیوی رہی، جنہوں نے طلاق دی، اب وہ عدت کے بعد اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ تم خود جاؤ۔ کیا ہمارے یہاں اس کا تصور ہے؟ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جی طلاق ہے، اس نے ہمارے خاندان کی بچی کو طلاق دی تھی، وہ خاندان بس 100 سال تک لڑتے رہیں گے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے خاندان کی فلاں، تیری کیا لگتی تھی؟ وہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کچھ لگتی تھی۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ زید بن حارثہ اپنی سابقہ بیوی کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا آرڈر تھا، وہ انکار کر سکتے تھے؟ گئے۔ حدیث پاک میں کہ جب وہ گئے تو سیدہ زینب آٹا گوندھ رہی تھی، اب یہ گئے تو یہ ڈر گئے کہ میں بات کیسے کروں، اور جا کر منہ دوسری طرف کر کے بات کی، یعنی کہ پہلے سے وہ دبے ہوئے تھے نا، کیونکہ وہ سیدہ سی بہت بڑے خاندان کی تھی اور یہ غلامی کی زندگی گزار چکے تھے، تو پہلے بھی کوئی دبے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، تبھی وہ جوڑ کا رشتہ نہیں بن رہا تھا۔ اب جب وہاں گئے تو ڈرے ہوئے تھے کہ میں بات کیسے کروں، کبھی پھر نہ کو وہ ایسی بات کر دیں، تو منہ دوسری طرف کیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے۔ آگے سے پتہ انہوں نے کیا کہا؟ اب کتنی بڑی آفر تھی، یعنی نبیوں کے نبی نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، اور سیدہ زینب نے پتہ کیا جواب دیا کہ مجھے اتنی جلدی نہیں ہے، پہلے میں استخارہ کروں گی، اللہ سے مشورہ کروں گی، اس کے بعد پھر بتاؤں گی، ابھی آپ جاؤ۔ اور پھر نماز کے اندر مشغول ہو گئی۔ نماز کے اندر جیسے مشغول ہوئی، ادھر جبرائیل پہنچ گئے، اور جبرائیل نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا، فلما قضا زید منہا وطرن، کہ زید تو اپنی حاجت ان سے پوری کر چکے ہیں، ان کا نظام ختم ہو چکا ہے، زوجنا کہا، اب ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ وہ نکاح تھا کہ نہ کوئی نکاح پڑھانے والا تھا، نہ کوئی گواہ تھے، نہ خطبہ تھا، نہ کچھ تھا، اللہ کا آرڈر تھا کہ نکاح میں نے پڑھا دیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں نے اس لیے کیا، یہ سارا کا سارا کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی، کوئی حرج نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق۔ بس اب جب آپ یہ کام کریں گے، قیامت تک آنے والا ہر ایک مسلمان یہ کام کر سکتا ہے، سب کے لیے ہم نے راستہ کھول دیا، اور لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، جو اللہ کا امر ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، ان تمام صحابہ میں یہ اعزاز صرف حضرت زید کو حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن کے اندر ہے، کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ اب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہر مسلمان پڑھتا ہے، قیامت تک پڑھتے رہیں گے، فلما قضا زید منہا، زید کا نام قرآن میں آ گیا، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت کا اظہار تھا نا، اللہ پھر صلے یوں دیتا ہے۔ اور اس کے بعد سیدہ زینب کیا فرماتی ہیں؟ وہ تمام اپنی جو ازواج مطہرات تھی آقا علیہ السلام کی، ان کے سامنے بیٹھ کے فخر کرتی تھی کہ تمہارا تو نکاح دنیا میں ہوا ہے، زمین پر ہوا ہے، لوگ گواہ تھے، اور میرا تو نکاح آسمانوں پر ہوا، کرو میرا مقابلہ، میرا نکاح تو اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے، اللہ نے خود فیصلہ فرمایا، زوجنا کہا، تو قرآن میں کوئی دکھا دے کہ اس طریقے سے کسی کا نکاح ہوا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں چلو تیری بات تو سچی ہے، لیکن یہ تو تو بھی مانتی ہے نا کہ میری شان کے اندر قرآن کے کتنے رکوع اترے، یہ تو مانتی ہے نا کہ میری برات کے اندر بھی تو قرآن کے 2 رکوع اترے ہیں، اور میں ہاں یہ تو میں بھی مانتی ہوں، وہ آپ کی شان بھی ٹھیک ہے لیکن میری بھی تو شان ہے نا۔
تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبت کے طریقے، اللہ تعالیٰ نے کیسے نواز دیا، یعنی کہ جب نبی کی بات مان لی اور اس وقت نہیں دیکھا کہ غلام یہ جو بھی اس وقت جذبات تھے، ورنہ انسان کہتے نہیں بس بندہ اڑ جاتے نہیں میں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کے حکم کتنے توڑتے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم طریقے کتنے توڑتے ہیں، کیا ہم محبت کا دعویٰ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی جو اندر جو بت ہے نا میں کا، اس کو تو ہم آنچ آنے نہیں دیتے۔ تو یہ اتنا بڑا فیصلہ بدل لینا، اور وہ بھی چند سیکنڈ کے اندر، یہ ان کا اعزاز تھا۔ وہ پاک ہستیاں تھیں، جب اللہ کی بات آ جاتی تھی، اللہ کے محبوب کی بات، اپنی خواہشات کو فوراً توڑ دیتے تھے، وہ ختم ہو گئی ہماری خواہشات، بس جب آقا کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ حکم صرف ان کے لیے نہیں ہے، ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بے شک ان کا شان نزول وہی ہے، لیکن کسی بھی معاملے کے اندر جب اللہ رسول کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ہمیں اختیار نہیں ہوتا کہ ہم اس کو رد کریں، لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کو مانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اگر نہیں بھی مانوں گا تو خسارہ ہے، نقصان ہے، اور جو میں نفع دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ بھی ملے، لیکن جب اللہ کی بات مانیں گے، اس کے رسول کی بات مانیں گے، بظاہر نقصان کا نقشہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھر نفع اور خیر خود دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔